بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور سائنس کا آج ہمارا سبق نمبر 30 ہے، جس کا عنوان ہے طب میں مسلمان سائنسدانوں کی خدمات۔ اس کا حصہ اول ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں، سبق نمبر 29 میں، اور حصہ دوم آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمارا یہ مسلمان سائنسدانوں کی خدمات کے بارے میں سوال مکمل ہو جائے گا۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ تو گزشتہ سبق میں ہم نے طب میں مسلمان سائنسدانوں کی خدمات کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ تو آج کے اس سبق میں بھی انشاءاللہ ہم اسی موضوع پر آگے اپنی گفتگو کو بڑھاتے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں طبی خدمات۔ تو طب میں مسلمان سائنسدانوں کی بہت سی خدمات ہیں، جیسا کہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں اور ساری تمہیدی بات کر چکے ہیں۔ تو آج دیکھتے ہیں نئی تحقیقات مسلمانوں نے طب میں پیش کی تھیں۔ تو بہت سے ایسے شعبہ جات ہیں جن میں مسلمان سائنسدانوں نے، مسلمان اطباء نے اپنی تحقیقیں پیش کی ہیں اور ان میں ایجادات کی ہیں، جیسا کہ ابوبکر زکریا الرازی نے چیچک اور خسرہ پر سب سے پہلے کتاب لکھی تھی، جس میں ان امراض کی علامات اور امراض کا اسباب اور ان امراض کا علاج وغیرہ تجویز کیا تھا۔ ایسے ہی عبداللطیف پہلا طبیب ہے جس نے انسانی کھوپڑی، چہرے کی ہڈی اور جو نچلا جبڑا ہوتا ہے اس کی تشریح کی تھی، اور جو پرانے نظریات ہیں ان کے بارے میں، کھوپڑی کے بارے میں، چہرے کی ہڈی کے بارے میں، ان کی تصحیح کی تھی، ان نظریات کی اصلاح کی تھی انہوں نے۔ ایسے ہی ابن زہر نے مصنوعی طریقے سے غذا کو گلے میں پہنچانا اور بڑی آنت تک پہنچانا، یہ مصنوعی طریقے سے انہوں نے ایجاد کیا تھا کہ مصنوعی طریقے سے غذا کو پیٹ میں پہنچا دیا جائے۔ ایسے ہی ابن زہر نے کینسر کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ یہ لا علاج مرض ہے، اور لہٰذا لا علاج ہونے کی وجہ سے بس جو متاثرہ حصہ ہے اس کو کاٹ دیا جائے، اور کاٹ کر خون کو اس وقت تک بند نہ کیا جائے جب تک کہ متاثرہ جو خون ہے، جو زہریلا خون ہے اتنے حصے کا، وہ بہہ نہ جائے۔ تو یہ انہوں نے اس وقت کے حساب سے علاج تجویز کیا تھا۔ ایسے ہی الکندی پہلا شخص ہے جس نے مرکب دوائی میں اجزاء کے تناسب کا نظریہ دیا تھا کہ مرکب جب دوائی بنائی جائے تو اس میں جو اجزاء ہیں ان کی ایک مناسب مقدار رکھی جائے، اور دوائی کی کمی زیادتی کی وجہ سے دوائی کی جو تاثیر ہے وہ بدل جاتی ہے۔ تو یہ نظریہ آج بھی کار فرما ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیکل سائنس میں یہ ایک بنیادی نظریے کے طور پر کام کر رہا ہوتا ہے، اور اس نظریے کی وجہ سے جو طباء ہیں یا جو معالجات ہیں ان میں ایک بہت بڑا انقلاب برپا ہوا تھا۔ ایسے ہی مسلمان سائنسدانوں نے جانوروں کی آنتوں کو آپریشن کے زخم کو سینے کے لیے بھی استعمال کیا تھا۔ یہ ٹانکے لگانا اس وقت سے اس کا رواج عام ہوا ہے۔ چونکہ ابوبکر زکریا الرازی نے جراحت کے میدان میں کافی زیادہ کام کیا ہے، تو اس لیے انہوں نے پھر زخم کو سینے کے لیے بھی جانوروں کی آنتوں کو استعمال کیا تھا۔ ایسے ہی مسلمان سائنسدانوں کا ایک یہ بھی کارنامہ ہے کہ طب کے موضوع پر انہوں نے امتحانات کو باقاعدہ شروع کیا، کیونکہ طب کو باقاعدہ انہوں نے ایک فن کی حیثیت دی تھی، ایک علم کی حیثیت دی تھی، اس لیے طب کا سیکھنا سکھانا ہوا تھا، اور سیکھنے سکھانے کے ساتھ پھر طبی امتحان بھی کیا جاتا تھا، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی نااہل افراد ہوتے تھے وہ اس پیشے سے منسلک ہو جاتے تھے، اور جس کی وجہ سے بہت سی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی تھی۔ تو پھر مسلمانوں کا یہ کارنامہ قابل ذکر ہے کہ انہوں نے اطباء کا امتحان لینا شروع کیا، اور پھر جو اہل اطباء ہوتے تھے جو امتحان پاس کرتے تھے ان کو ہی پھر شفا خانوں میں طب کے عنوان سے یا اطباء کے عنوان سے ان کو مامور کیا جاتا تھا، اور پھر ان کو یہ پیشہ اختیار کرنے کی اجازت دی جاتی تھی۔ اس سے پہلے جب تک وہ امتحان پاس نہ کرتے تھے اس وقت تک ان کو یہ پیشہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ دیکھتے ہیں کہ عباسی خلیفہ مقتدر باللہ کے زمانے میں سنان بن ثابت جو تھے وہ اطباء کا امتحان لینے کے لیے باقاعدہ طور پر مامور تھے۔ ان کی ذمہ داری یہ تھی، ان کو ذمہ داری یہ سونپی گئی تھی کہ وہ اطباء کا امتحان لیں، جو اہل اطباء ہوں گے ان کو شفا خانوں میں مامور کیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے جو طب کا معیار تھا وہ بہت زیادہ بہتر ہو گیا۔ ایسے ہی مسلمان سائنسدانوں کا یہ بھی ایک طب کے حوالے سے کارنامہ رہا ہے کہ انہوں نے بہت سے ہسپتال بنائے۔ مسلمانوں کے ہاں شفا خانے
سرکاری سطح پر سب سے پہلے ہم پیچھے بھی ابھی پڑھا ہے پچھلے سبق میں کہ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے یہ شفا خانے قائم کرنا شروع کیے تھے، اور عباسی عہد پھر اس کے بعد آیا تو اس میں یہ شفا خانے اسپتال بہت زیادہ ہو چکے تھے۔ ان شفا خانوں میں یہ سہولتیں مریضوں کو میسر تھیں کہ وہ ان میں ٹھہر سکتے تھے، ان میں کھا پی سکتے تھے، ان میں علاج معالجے کا باقاعدہ انتظام ہوتا تھا، اور جو اسپتال کا منتظم اعلیٰ ہوتا تھا وہ بھی خود ایک بڑا طبیب ہوتا تھا۔ تو اس طریقے سے ان اسپتالوں کے ساتھ علاج معالجہ جہاں کیا جاتا تھا وہاں پر طلباء کو طبی تعلیم بھی دی جاتی تھی، یعنی ساتھ وہ میڈیکل کالج بھی ہوتا تھا۔ تو امتحان لینے کے بعد پھر ان طلباء کو سند جاری کر دی جاتی تھی اور طب کا پیشہ اپنانے کی اجازت دے دی جاتی تھی۔ یہ شفا خانے ہسپتال قائم کرنا یہ مسلمانوں کا کارنامہ ہے، مسلمانوں نے اس کی ابتدا کی ہے۔ ایسے ہی مسلمان سائنسدانوں کی یہ خدمت یہ بھی رہی کہ انہوں نے متعدد جو امراض ہیں ان کی نشاندہی کی تھی۔ ابن خطیب نے 14ویں صدی میں طاعون پر ایک کتاب لکھی تھی اور اس میں یہ ثابت کیا تھا کہ امراض متعدی ہوتے ہیں۔ کچھ امراض ایسے ہیں جو ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگ جاتے ہیں، اور جو یہ نظریہ تھا کہ امراض متعدی نہیں ہوتے، اس نظریے کی انہوں نے تردید کی ہے اور بتلایا ہے کہ تجربات سے، تحقیقات سے اور مشاہدات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مرض جو ہیں وہ متعدی ہو جاتے ہیں۔ تو متعدی مرض میں جو مبتلا شخص ہوتا ہے اس کے قریب بیٹھنے سے، اس کے قریب اٹھنے سے اور اس سے ملاقات کرنے سے، ملنے سے یہ مرض دوسرے شخص کو بھی لاحق ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ مریض سے دور رہتے ہیں وہ اس سے بچے رہتے ہیں، اور ایسے ہی انہوں نے بتلایا ہے اس کتاب میں کہ متعدی جو امراض ہیں وہ دوسرے مریض کو اس کے کپڑوں کے ذریعے، برتنوں کے ذریعے یا ہاتھ ملانے سے اس طرح وہ متعدی ہوتے ہیں اور دوسرے شخص کو بھی لگ جاتے ہیں۔ تو یہ متعدی امراض آج بھی کچھ ایسے امراض موجود ہیں، اور پھر اس لیے ڈاکٹر متعدی مرض میں مبتلا شخص کے پاس بیٹھنے سے آج بھی منع کرتے ہیں۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو متعدی امراض کی نشاندہی اس وقت مسلم اطباء نے کی تھی، آج بھی یہ ان کی جو تحقیق ہے یا ان کا جو نظریہ ہے یہ درست ثابت ہو رہا ہے۔ ایسے ہی مسلمان سائنسدانوں کی ایک بڑی خدمت یہ بھی رہی کہ انہوں نے آنکھ کے امراض کی نشاندہی کی ہے، جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ ابن سینا ہے اور ایسے ہی ابن حیثم ہے اور موصلی ہیں، انہوں نے آنکھ کے بارے میں کافی تحقیقات کی تھیں اور ان کے امراض کی نشاندہی کی تھی۔ اور یہ جو عمار موصلی ہیں انہوں نے آنکھ کے عدسے کی تفصیل بیان کی تھی اپنی کتاب میں۔ ابن الحیثم نے ایسے ہی آنکھ کی ساخت اور اس کے اعضاء اور اس کی کارکردگی کی تشریح کی تھی، اور ایسے ہی اسپین کے جو اطباء تھے انہوں نے آنکھوں کے بارے میں کافی زیادہ تحقیقات پیش کی تھیں، اور وہاں کے جو اطباء تھے وہ آنکھوں کے امراض کے بہت بڑے ماہر شمار ہوتے تھے۔ ایسے ابو القاسم الزہراوی جو تھے انہوں نے آنکھ کے آپریشن کے لیے، خاص طور پر موتیے کے آپریشن کے لیے انہوں نے دوائیں وغیرہ تجویز کی تھیں اور آپریشن کا طریقہ ایجاد کیا تھا۔ تو اس طریقے سے آنکھوں کی بیماریوں پر بھی مسلم اطباء نے تحقیقات پیش کی ہیں اور اپنے تجربات بیان کیے ہیں۔ ایسے ہی مسلمانوں کا ادویات کے بارے میں کافی خدمات رہی ہیں کہ ادویات پر انہوں نے کافی زیادہ تحقیقات کی تھیں۔ الکندی نے اس بارے میں نمایاں خدمت سر انجام دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مرکب ادویہ کی تیاری کے سلسلہ میں جو ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے کافی خدمات سر انجام دی ہیں۔ انہوں نے بتلایا ہے کہ کون سی دوائی کس درجہ حرارت پر رکھنی ہے، کس دوائی کو خشک جگہ پر رکھا جائے گا، کس کو نمی والی جگہ پر رکھا جائے گا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے ادویات پر تحقیقات کر کے یہ ساری مفید باتیں بتائی ہیں۔ آج بھی ہم ادویہ کو ان کے مناسبت سے درجہ حرارت دیتے ہیں کہ کس کو نمی سے بچایا جائے گا، کس کو کتنے درجہ حرارت پر رکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں آج بھی درست ثابت ہوتی ہیں جو انہوں نے اس وقت نظریات پیش کیے تھے۔ ایسے ہی جہاں پر مسلم اطباء نے جو مرد حضرات ہیں انہوں نے طب اسلامی کے فروغ میں کافی خدمات سر انجام دی ہیں، ایسے ہی وہاں پر طب اسلامی کے فروغ میں مسلم خواتین نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب میدان جنگ میں مسلمان زخمی ہوتے تھے تو اس وقت بہت سی صحابیات ایسی بھی تھیں جو جنگ میں، غزوات میں زخمی ہونے والے جو صحابہ تھے ان کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی، ان کا علاج معالجہ کیا کرتی تھی، ان کو دوائی وغیرہ دیا کرتی تھی، جن میں حضرت ام سلیم ہیں، حضرت ام عطیہ ہیں، اس طرح اور بھی بہت سی صحابیات ہیں جن کی ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ وہ غزوات میں مرہم پٹی کیا کرتی تھی۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مسجد نبوی میں ایک خیمہ لگا ہوا ہوتا تھا، مسجد نبوی کے صحن میں
جس میں جراحی وغیرہ کے آلات رکھے ہوئے ہوتے تھے، تو بوقت ضرورت پھر ان سے کام بھی لیا جاتا تھا۔ ایسے ہی قرطبہ میں کچھ ایسی عورتیں تھیں جو باقاعدہ مطب کا کام کیا کرتی تھیں، اور شفا خانوں میں بطور نرس کے ان کا تعین ہوتا تھا اور وہ مریضوں کا علاج کیا کرتی تھیں۔ تو اس طریقے سے جہاں پر مرد اطباء نے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں، وہاں پر عورتیں بھی ان سے پیچھے نہیں رہیں۔ ان عورتوں نے بھی جو اسلامی طب ہے اس کے فروغ میں کافی زیادہ کردار ادا کیا ہے۔ ایسے ہی مسلمان سائنسدانوں کی جو اطباء تھے، ان کی ایک بڑی خدمت یہ بھی ہے کہ انہوں نے مختلف قسم کی جڑی بوٹیوں پر تحقیقات کی تھی، اور ان جڑی بوٹیوں کے خواص دریافت کیے تھے، ان کے اثرات دریافت کیے تھے، ان سے بے شمار ادویات انہوں نے تیار کی تھیں جو کہ بہت سے علاج میں استعمال کی جاتی تھی، بہت سی بیماریوں کے علاج میں ان کا استعمال کیا جاتا تھا، اور وہ مریضوں کے لیے بے حد مفید ہوا کرتی تھی۔ مسلمانوں نے دار چینی، سندل اور اس طرح کی اور بھی چیزیں متعارف کروائی تھیں جن کا استعمال آج کل بھی ہم کرتے ہیں۔ ایسے ہی علم جراحت میں بھی مسلمانوں کی کافی خدمات رہی ہیں، جن میں پیش جو سب سے بڑے سرجن تھے مسلمانوں کے، وہ ابو القاسم خلف بن عباس الزہراوی تھے۔ ٹھیک ہے، زہراوی کا پورا تعارف ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں، جنہوں نے تصریف لمن عجز عن تعلیف کتاب لکھی تھی۔ یہ علم جراحت کے موضوع پر ہی تھی، اور انہوں نے کیسے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑا جاتا ہے، عمل جراحت، آپریشن وغیرہ کے طریقے انہوں نے ایجاد کیے تھے۔ ایسے ہی مثانہ میں جو موجود پتھری ہوتی ہے اس کو کیسے نکالا جاتا ہے، ایسے ہی آنکھ کا آپریشن کیسے کیا جاتا ہے، انتہائی نازک ترین اور حساس جگہ ہوتی ہے انسان کی، تو اس کا آپریشن کا طریقہ انہوں نے بتلایا ہے۔ ایسے ہی انہوں نے چھوٹے چھوٹے آنکڑے استعمال کیے آنکھ کے آپریشن کے لیے تاکہ آنکھ کو کھلا رکھا جا سکے۔ ایسے ہی اس کے علاوہ انہوں نے بے شمار چیزیں ایجاد کی تھیں، اور انہوں نے باقاعدہ علم جراحت کے جو ٹولز تھے، جراحت کے جو آلات تھے، ان کی ایجاد کی تھی، وہ بنانے کی کوشش کی تھی اور وہ بنائے تھے، اور جو اس وقت علاج کرتے تھے یا آپریشن کرتے تھے ان میں ان کا استعمال بھی کیا تھا، اور اپنی کتاب تصریف میں انہوں نے یہ ساری چیزیں لکھی بھی ہیں، یہ ساری چیزیں بتلائی بھی ہیں، اور ان کی تصاویر تک بتلائی ہے کہ کون سا آلہ کیسے بنایا جاتا ہے اور اس سے کیا فائدہ حاصل کیا جاتا ہے۔ تو علم جراحت میں ان کی کافی زیادہ خدمات ہیں۔ ہم پچھلے جو زہراوی کے تعارف پر مبنی ہمارا سبق تھا اور ان کی خدمات پر، اس میں ہم تفصیل سے دیکھ چکے ہیں کہ علم جراحت میں ان کی کیا خدمات رہی ہیں۔ ایسے ہی مسلمان سائنسدانوں نے طب کے حوالے سے بہت سی کتابیں بھی تحریر کی ہیں، جیسے فردوس الحکمہ، کتاب البرہان، کتاب الطب، اور الحاوی لکھی ابو بکر زکریا الرازی نے۔ ایسے ہی کتاب القانون جو ہے اور کتاب الادویہ، یہ دونوں ابن سینا کی کتابیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے بہت سی کتابیں انہوں نے طب پر لکھی تھیں، یہ جو کہ آج بھی زیر استعمال ہیں۔ جیسے یہ تصریف کے بارے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، یہ ان سے آج بھی استفادہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ مسلمان اطباء کی بہت بڑی خدمات ہیں جو انہوں نے سر انجام دی ہیں، اور آج تک انہی کتابوں سے فائدہ اٹھا کر ان پر تحقیقات کر کے آگے چیزیں تیار کی جا رہی ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے طب کے حوالے سے مسلمان سائنسدانوں کی خدمات کا جائزہ لیا ہے، اور مختلف زاویوں سے ہم نے خدمات کا جائزہ لینے کی کوشش کی ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر گفتگو کریں تو یہی سوال آج ہمارا مکمل ہو گیا ہے کہ طب میں مسلمان سائنسدانوں کی خدمات کا جائزہ لیں۔ پچھلے سبق میں اس کا ایک حصہ ہو گیا تھا، اور آج کے اس سبق میں اس کا بقیہ حصہ ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارا یہ سوال پورا ہو چکا ہے۔ تو انشاءاللہ سبق نمبر 31 میں، جو کہ اگلا سبق ہمارا ہوگا، اس میں ہم جراحت میں مسلمان سائنسدانوں کی خدمات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ علم جراحت میں آپریشن وغیرہ کا جو نظام ہے اس میں مسلمانوں نے کیا خدمات سر انجام دی ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔